أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان جہاں جہاں مظالم کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ خاص رحمت فرمائے، مسلمان جہاں جہاں غیر محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 48 سے 55 تک ہے، سورۃ القصص، پارہ ہے 20۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ جو لیسن تھا 47 آیا تک، اس میں سورہ قصص میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، کیسے وہ مدین گئے پھر واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور فرعون، آل فرعون جو تھے وہ حق کو تسلیم نہ کر سکے، اور جس کی وجہ سے وہ مقبوحین میں سے ہوں گے، وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے قیامت کے روز۔ یہ پچھلے لیسن کا کور میسج تھا۔ اس میں اینڈ پہ کیا بتایا گیا، جو اینڈ والی آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور ہم سب کے لیے، ہر سننے اور پڑھنے والے کے لیے اس میں سبق ہے اور اس میں تدبر کرنے کی بات ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور کی جانب نہیں تھے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ کسی بھی جو بھی واقعات قرآن میں بتائے گئے ہیں، سورہ قصص میں، پیچھے سورہ شعراء، نمل، ان میں جو واقعات بتائے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ اور یہ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ سورہ قصص جو ہے یہ ویسے بھی سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے بھی اس کی یہی ترتیب تھی۔ تو یہ سارے واقعات اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود تو وہاں موجود نہیں تھے، وہاں شاہد نہیں تھے، لیکن وہ کیسے بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذات کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، جو منو ان جس طرح واقعات ہوئے اسی طرح وہ بیان کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ یہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، جن میں کوئی نذیر پہلے آیا نہیں، ان کو انذار کریں، ان کو ڈرائیں، کیونکہ مکہ کی طرف، اہل مکہ کی طرف کوئی نبی سے پہلے نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل میں تمام انبیاء تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے۔ اور اینڈ والی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو 47 آیت تھی لاسٹ لیکچر کی، اس میں تھا کہ اگر نہ ہوتا یہ، یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر نہ بھیجا جاتا، تو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی نا اہل مکہ کو، ان تصیبہم مصیبت، پہنچتی انہیں کوئی بھی مصیبت، حالانکہ پہنچتی انہیں وہ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، لیکن وہ کیا کہتے کہ ہماری طرف تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، تو ہم کیسے پیروی کرتے تیری آیات کی، اور اگر کوئی آتا تو ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ اور اس میں دوسری بھی حوالے دیے گئے تھے، سورہ نساء کی آیت کے، سورہ الانعام کی آیت کے، آیات کے 156 اور 157 آیت کے، کہ اس میں بھی کفار مکہ کا یہی طریقہ اور یہی ان کا جو ایک آرگیومنٹ تھا، وہ اس میں بتایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ان کی طرف کوئی رسول نہ آتا اور ان کی طرف کتاب نہ آتی، ان کی طرف کتاب بھیجی اس لیے گئی کہ اہل مکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی اتاری گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ پر، اور اگر ہم پر اتاری جاتی تو ہم ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو ان سب معاملات میں، ان سب باتوں میں بات یہ ہے، یہ سارے واقعات بتانے میں، ایک تو ان سب واقعات میں عبرت ہے ہر سننے والے اور پڑھنے والے کے لیے، دوسرا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ واقعات، یہ جو قرآن ہے، جس قرآن میں واقعات بتائے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اور یہ کتاب جس پہ نازل کی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اب آج کا جو لیسن ہے یہ 48 آیت سے ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ قرآن رحمت اور ہدایت ہے، تورات بھی رحمت اور ہدایت تھی، اسے بھی یہود کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور
ہدایت بنا کے بھیجا گیا، لیکن وہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے اور انہوں نے تحریفات کر دی۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب بھی حق آئے تو اسے قبول کر لیں، اگر نہیں قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ 48 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا، تو جب جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جَاءَ آیا، ہم ان کے پاس، حق حق کیا ہے؟ اسے یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ دونوں ہی مراد ہیں حق سے، کیونکہ یہ دونوں ہی حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہی بتاتے تھے، جو ان پر نازل ہوتا تھا قرآن وہی سناتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق تھے اور کتاب اللہ بھی حق ہے۔ تو جب پاس آیا ان کے حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قولو، انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہ، اوتیا، وہ دیا گیا، مثلا، مانند، ما، اس کے جو، اوتیا، دیے گئے، موسیٰ، اولم، کیا بھلا نہیں، یکفرو، کفر کیا، انہوں نے، یکفرو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، کفرا ہوتا تو اس نے کفر کیا، لیکن یکفرو، کفر کیا انہوں نے، بما، اس کا جو، اوتیا، دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، قولو، انہوں نے کہا، سحرانی، دونوں جادو ہیں، تظاہرا، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ظاہرا، زوئے، ہا اور را، ظاہرا کیا ہوتی ہے؟ پیٹھ، یعنی کہ پشت پناہی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بیک پہ کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بکلن، ہر ایک کے، کافرون، انکاری ہیں۔ اب یہاں پر قولو یہ کون ہے؟ کنہوں نے کہا؟ یہ غور سے سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق آ جاتا ہے تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو فطرہ انسان کے اندر رکھی حق کو پہچاننے کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رہنمائی کے سورسز بھیجے، سب سے بڑھ کر انبیاء اور کتابیں بھیجی گئیں، اور بھیجی بھی کس کے ذریعے گئی؟ فرشتے کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے، جنہوں نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ لیکن پھر بھی جب بھی رسول جس امت کی طرف آئے پہلے وہ جھٹلائے گئے۔ ٹھیک ہے، تو ایز اے مسلم ہمارا کیا فرض ہے کہ حق سامنے آتی اسے قبول کر لیا جائے، ان لوگوں کی طرح ہم نہ ہوں جنہوں نے حق دیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، ان کی طرف انبیاء آئے، کتابیں آئیں، پھر بھی انکار کیا۔ تو یہ کتاب تو، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، یہ کتاب ہمارے گھروں میں ہے، تو اس حق کو قبول کر لیں۔ تو جب پاس آیا ان کے، یہ اہل مکہ کی بات ہے کہ جب ان کے پاس حق آیا، جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور کتاب کو، ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قولو، انہوں نے کہا کہ ان کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ اب حق آلریڈی آ چکا ہے، لیکن جس نے حق قبول نہیں کرنا اس کے لیے 50,000 بہانے موجود ہوتے ہیں، ہر انسان کے لیے۔ کوئی پیدائشی مسلمان ہے اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے، جس نے حق قبول نہیں کرنا وہ 100 توجیہات پیش کرے گا، فلاں مسلک یہ کہتا ہے، فلاں مسلک یہ کہتا ہے، آج کل ماحول نہیں، آج کل یہ نہیں، ہمارے خاندان میں نہیں، میرا دل نہیں مانتا، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے جب یہ آیات اتر آئیں تو حکم ہو گیا۔ اب یہ آپ اور ہم اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ اہل مکہ بھی کہتے تھے حق ان کے پاس تھا، اور کہتے تھے انہیں وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ ید بیضا، انہیں نو نشانیاں دی گئی تھی نا، تو اس میں ابھی جو پچھلا لیکچر اس میں کس کا ذکر ہوا؟ پچھلی آیات میں عصا کا اور ید بیضا کا، وہ جو سفید ہاتھ اپنے پہلو سے لگا کر وہ جب نکالتے تھے تو سفید ہوتا تھا، بغیر بیماری کے، سفید، روشن، اور عصا وہ جو لاٹھی تھی جسے گراتے تھے تو وہ جان ایک سانپ سا بن جاتا تھا، جس نے جادوگروں کے جادو کو بھی نگل لیا تھا۔ اور تورات، دیکھیں تورات اور قرآن میں ایک فرق یہ بھی تھا، کچھ احکامات کا بھی تھا، شریعہ کا بھی تھوڑا بہت، اور باقی زیادہ فرق اس لیے ہو گیا کیونکہ انہوں نے تحریفات کر دی، لیکن بہت سی چیزیں سملر بھی تھیں۔ ایک فرق یہ تھا کہ تورات کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو پوری اکٹھی دے دی گئی تھیں جب انہیں کوہ طور پر بلایا گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
قرآن 23 سال میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا. تو یہ جو کافر تھے وہ اس پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا کبھی ایک آیت آتی ہے پھر اس کے بالکل برعکس دوسری آیت آ جاتی ہے، کیونکہ آیات منسوخ بھی ہوتی تھیں. پہلے آیت آئی کہ مت جاؤ نماز کے قریب شراب کی حالت میں، جب تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں. لیکن پھر اس کی حرمت کی باتیں آ گئیں کہ ہر جو نشہ ہے وہ حرام ہے. تو نشے میں شراب بھی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بہت سی وضاحتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کرنا تھا، اور ویسے بھی ان کے پاس پہلے سے کوئی کتاب نہیں تھی اہل مکہ کے پاس. تو وہ مدینہ بھی قریب ہی تھا. تو وہ جب کسی کشمکش، کسی ایسی علمی کشمکش میں ہوتے تھے تو وہ اہل کتاب سے رائے لیتے تھے، یہود و نصارہ سے رائے لیتے تھے. یہود سے وہ پوچھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا، انہیں کیسے کتاب دی گئی، ان کے پاس کیا کیا تھا. اور وہ انہیں بتاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تھا، اور بھڑکاتے بھی ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو نبی تھے، ان کے پاس ید بیضا اور عصا تھا، اور تورات انہیں اکٹھی ملی تھی. اپنے نبی سے پوچھو اکٹھا کیوں نہیں آتا تم پر قرآن. اور وہ یہی باتیں، یہی پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے اہل مکہ کہ آپ کے پاس ایز اٹ از پورا قرآن کیوں نہیں آ گیا، اور ید بیضا اور عصا کیوں نہیں آ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم، کیا بھلا نہیں کفر کیا انہوں نے اس کا جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ چیزیں تھیں، تم جو مانگ رہے ہو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تھی نا. لیکن کیا ان کو جن کی طرف مبعوث کیا گیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا؟ آل فرعون نے انکار نہیں کیا تھا؟ اور بنی اسرائیل اگر مانے بھی تھے تو کیسا مانے تھے؟ بار بار پلٹ جاتے تھے، بار بار پھر جاتے تھے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی گئی؟ قالو، انہوں نے کہا، سحرانی تظاہرا. تظاہرا، یہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اب قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ اگر تو قالو سے مراد، غور سے سنیں، اگر قالو سے مراد اہل مکہ ہیں تو سحرانی کیا ہے کہ دونوں جادو ہیں، دونوں میں ایک جیسی باتیں ہیں، دونوں ملتی جلتی تعلیمات دیتے ہیں، قرآن اور تورات. یہ ہیں سحران. سحران جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا. عربی میں 3 صیغے ہوتے ہیں نا، ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا، اور جمع کا. تو سحرانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں. اچھا، اور اگر قولو سے مراد آل فرعون ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، انہوں نے کفر کیا تھا، تو پھر میں بھی انہی کے بارے میں بات ہے. قولو، انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں. تو پھر کون دونوں جادو ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جادو ہیں. اور سحران جو ہے ویسے تو سحر کا تسنیہ ہے، جادو کا تسنیہ، لیکن یہ ایک اسلوب ہے عربی میں. اگر کسی کو بہت زیادہ عادل کہنا ہو تو اسے عدل کہہ دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کیا ہے؟ العدل. عادل تو نہیں ہے، العدل ہے، بہت زیادہ عدل والا. اسی طرح اگر کوئی جادوگر بڑے پائے کا، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ تو پورا جادو ہے. ٹھیک ہے. تو سحران یہ دونوں جادو ہیں. یعنی کسی کو سراپا جادو اگر کہنا ہے نا تو کہیں گے یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، اور دونوں کو کہا جا رہا ہے تو سحران. اسی طرح اگر قولو سے مراد اہل مکہ ہی ہیں تو جیسے قرآن اور تورات کی تعلیمات ملتی جلتی تھیں، اور ظاہر ہے اس میں بھی فرشتوں کی باتیں ہیں، اس میں بھی انبیاء کی باتیں ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں ہیں، تورات میں بھی تھیں، قرآن میں بھی ہیں. تو انہوں نے دونوں کو کہا کہ یہ جادو ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ، اگر قولو سے مراد اہل مکہ ہے تو انہوں نے، اس سے مراد کیا ہے سحران سے، کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں، جن پر یہ دونوں کتابیں اتری ہیں نا، قرآن اور تورات، وہ دونوں جادو ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام. وقالو، اور انہوں نے کہا. اب یہ کنہوں نے کہا؟ یہ جو آخری بالکل فریز ہے آیت کی جو آخری حصہ ہے، یہ اہل مکہ نے کہا. اور انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، بکلن کافرون، بکلن کافرون، ہر ایک کے انکاری ہیں. یعنی کوئی بھی ہے، تورات تھی یا ابھی قرآن ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں یا تمہاری تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، ہم سب کے انکاری ہیں. جس کو
ماننا نہیں، اس کے لیے 50,000 وجہ ہیں نہ ماننے کی۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم جو بھی تعلیم ہے ہم ہر ایک کے انکاری ہیں۔ قل فَأْتُوا، کہہ دیجئے، فا پس، اتی لے آنا، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِکتابٍ، کوئی کتاب، نکرہ ہے نا، اینڈ پہ دیکھیں تنوین ہے، تو کوئی کتاب، کہہ دیجئے بس لے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے بس لے آؤ کوئی کتاب، من عند اللہ، پاس سے اللہ کے۔ اگر یہ تم نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو تم اللہ کے پاس سے تم کوئی کتاب لے آؤ، ہوا وہ اہدا، زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں سے۔ ان دونوں سے کن دونوں سے؟ یہی جو سحران تھی، قرآن اور تورات، اگر وہ زیادہ ہدایت والی ہیں ان دونوں سے، اتبعہ، میں پیروی کر لوں گا، ہو اس کی، ہم ہوتا تو ان کی، ہما ہوتا تو ان دونوں کی، لیکن یہ اس کتاب کی بات کی جا رہی ہے جو لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہے، تو میں پیروی کر لوں گا اس کی، ہو اس کی، ان اگر کن تم ہو تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اگر کسی انسان کو بہت سی آپشنز دی جا رہی ہوں، بہت سے مشورے دیے جا رہے ہوں، اور اسے کہا جائے یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور پھر بھی وہ نہ مانے، جیسے گھر میں 3 4 عورتیں ہیں، کسی نے کھانا بنانا ہے، اسے مشورے سب دے رہے ہیں یہ پکا لو، یہ پکا لو، وہ کہے گی میں نے یہ بھی نہیں پکانا، میں نے گوشت بھی نہیں پکانا، میں نے دال بھی نہیں پکانی، میں نے سبزی بھی نہیں پکانی، تو پھر اینڈ پہ وہ سب کیا کہیں گے؟ اچھا تم، اس سے بہتر کوئی آپشن ہے تو تم بتا دو، ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے کہ ان سے کہو اگر ان دونوں سے بہتر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو تم وہ لے آؤ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ایسی کتاب۔ فَإِن پھر اگر نہ، یستجیبو، انہوں نے قبول کیا، یستجیبو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم واو با، دعائیں، دعائیں مستجاب ہونا بھی ہوتا ہے۔ مستجاب ہونا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، تو یہ جواب دینے کی سینس میں، قبول کرنے کی سینس میں آتا ہے، یستجیبو۔ پھر اگر نہ انہوں نے قبول کی، لکا، آپ کی بات، نہ جواب دیا آپ کی بات کا، یعنی کہ قبول نہ کیا آپ کی بات، آپ کی اس آپشن کو رسپونڈ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، فعلم، تو جان لیجئے، لکا، آپ کے لیے، آپ کی بریکٹ میں لکھ لیں بات، پھر اگر نہ انہوں نے قبول کی آپ کی بات، فعلم، تو جان لیجئے، علامہ عین لام میم، علم سے، تو جان لیجئے، انما، بے شک، یتبعون، وہ پیروی کر رہے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، ومن اضلوا، اور کون، اضلوا، زیادہ گمراہ ہے، ضل کیا ہوتا ہے؟ گمراہی، اور اضلوا مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ گمراہ ہے، اور کون زیادہ گمراہ ہے؟ ممن اتبع، اس سے جو مما، مما نی، من اور من ہوتا ہے جو، من ہوتا ہے سے، اس میں سے، تو من جب جڑ گیا نا تو نون جو ہے وہ مغزوف ہو گیا، تو من، اس سے جو، اور کون زیادہ گمراہ ہے؟ اس سے جو اتبع، پیروی کرے، اتباع کرے، پیروی کرے، ہواہو، اپنی خواہش کی، بغیری، بغیر، ہدم من اللہ، ہدایت کے اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو، ظالمین جو ظالم ہیں۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی اس آپشن کا کوئی رسپانس دیتے نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی بات کے جواب میں کوئی کتاب نہیں لا سکتے، اس کتاب کو تو مان نہیں رہے، نہ تورات پر یقین کرنے پہ راضی ہیں اور نہ قرآن پر، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر قرآن پر یقین رکھے بغیر، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تورات، انجیل، ان کتابوں کو مانتا بھی ہو، کیونکہ ان میں تحریفات ہیں،
لیکن قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. پھر اگر نہ انہوں نے قبول کی آپ کی بات، اگر انہوں نے کوئی رسپانس نہ دیا، کوئی کتاب ایسی نہ لائے، تو جان لیجئے پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی وہ اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جو کتاب بھیجی گئی، وہ اس کی نفی کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا بھلا دیکھا تم نے ایسے شخص کو جس نے خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے. خواہش نفس کو اللہ نے الہ کہا ہے کہ یہ نفس کی خواہش انسان کی اتنی بڑھتی ہے کہ یہی الہ بن جاتی ہے. کیسے؟ کہ جب آپ نے حقیقی رب کے اوپر اپنے نفس کی خواہش کو رکھ دیا تو وہ الہ بن گئی. الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی ہر بات مانی جاتی ہے. تو جب آپ نے نفس کی ہر بات مانی اور حق کو ٹھکرا دیا تو پھر آپ نے نفس کو الہ بنا دیا. تو سورہ فرقان میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کیا بھلا دیکھا تم نے ایسے شخص کو جس نے خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے. کیا بھلا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا ذمہ؟ ہدایت کا ذمہ. کہ کیا تم اس شخص کو ہدایت دے سکتے ہو؟ اس شخص کی ہدایت کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ایسے شخص کو ہدایت دی ہی نہیں جا سکتی. انسان کے پاس یہ صرف عبادات کی بات نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانا اور شرک کر لیا، بتوں کو پوج لیا. یا آج بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی اس طرح کے فتنوں میں پڑے ہیں کہ کبھی کہیں جا کے منت مان آتے ہیں، کبھی کہیں جا کے منت مان آتے ہیں اور اللہ کے ساتھ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی شرک ہے. تو شرک صرف عبادات میں نہیں، معاملات میں بھی ہم نفس کی خواہش نفس کی غلامی کرتے ہیں. عبادات میں تو کرتے ہیں کہ جی جب ساری طرف ہر طرف سے مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، تو صبر نہیں کرتے. حالانکہ قرآن نے کیا 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 بتایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز سے مدد چاہو. مشکل میں ہو تو صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. لیکن ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم صبر بھی نہیں کر سکتے اور ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں فلانی جگہ چادر چڑھاتے ہیں تو منت پوری ہو جائے گی، وہاں تو ہر ایک کو مل جاتی ہے چیز، تو مجھے بھی مل جائے گی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ نوکری ہو سکتی ہے، وہ اولاد ہو سکتی ہے، وہ بچیوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی معاملات ہیں، میاں بیوی کی چپکلش ہے، وہ کوئی دور کرانا چاہتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ہر چیز میں نفس کی بات مان لیتے ہیں. انسان کے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک نفس کا حکم ہوتا ہے. اب یہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ تم نے کس کا حکم ماننا ہے، اور اسی کے مطابق اس کو جزا ملتی ہے، اس کو صلہ ملتا ہے. اور ہم میں سے جو بھی نفس کا حکم مانے گا تو اپنے دل کو جو بات اچھی لگی وہ مانے گا، تو پھر وہ انہی کی طرح گمراہ ہو جائے گا. کون زیادہ گمراہ ہے؟ اس سے جو پیروی کرے گا اپنی خواہش کی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، نہیں کبھی کبھی لوگوں کی بھی باتیں ماننی پڑتی ہیں، وہ لوگوں کی بھی باتیں وہ مانتے ہیں جو ہمارے نفس کے مطابق ہوتی ہیں. ہم اکثر دین اتنا پڑھ لیتی ہیں خواتین، لیکن وہ پلکنگ کرانا نہیں چھوڑتی اور بہت سے ایسے کام نہیں چھوڑتی جو، اور پھر وجہ کیا پیش کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہے. اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کوئی بات نہیں، ہسبینڈ کو نہیں پسند. اسی ہسبینڈ کو وہ منوا کے کچھ بھی وہ منوا لیتی ہیں. وہ الگ گھر میں رہنا منوا سکتی ہیں، وہ شاپنگ پہ لے جانا منوا سکتی ہیں، وہ اس کے موڈ کے خلاف کچھ بھی کروا، لیکن وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں منوا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اپنا نفس اجازت نہیں دیتا. ہم وہ باتیں مانتے ہیں لوگوں کی جو ہم ماننا چاہتے ہیں، جو ہمارے اپنے دل کو اچھی لگتی ہیں. ہاں رسموں کے لیے جب شادیاں ہوتی ہیں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، دنیا داری کے لیے کرنا پڑتا ہے. جہاں پہ اپنا فائدہ ہوتا ہے، جہاں پہ اپنا دل مانتا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں نا میں نے یہ کرنا. وہاں پہ دنیا کو ہم بالکل سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ اپنا دل مان رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں دنیا کو بھی تو ساتھ ساتھ رکھنا ہوتا ہے. دنیا ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ دین عین دنیا کے مطابق ہے. لیکن اگر دنیا آپ نے کسی گمراہی کو سمجھ لیا ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ دنیا نہیں ہے. دنیا دین میں ہی ہے. دین اسلام دنیا کا پورا ماڈل پیش کرتا ہے. رہبانیت اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. اسلام میں دین پر چلنا، چلتے ہوئے ہر چیز نبھانا ہی اسلام ہے. آپ نے رشتوں کو، پیرنٹس کو، بیوی بچوں کو
دوستوں کو، سب کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی جگہ متعین کر دی ہے. تو اس کے باوجود اگر کوئی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں اس میں دین پر رہتے ہوئے یہ چیزیں کرنا مشکل ہے، تو پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہش کی بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے. اپنی خواہش نفس کی پیروی جو کرے گا تو وہ گمراہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ان لوگوں کو جو ظالم ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا. جو انسانوں کو حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، اور جو اللہ کو حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتا، اللہ کا حق ہے کہ اسے ایک مانا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، تو ایسے ظالم لوگ کو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا. ابھی نیکسٹ لیسن میں ایک آیت آئے گی، اس میں یہ جو ہدایت ملنے کا سسٹم ہے نا، انشاءاللہ بڑا زبردست ایلیبریٹ انشاءاللہ کیا جائے گا 56 آیت میں، کہ یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ جسے پسند کرے دیتے ہیں اور جسے نہیں کرتے اسے نہیں دیتے. ایون کہ انبیاء بھی ہدایت نہیں دے سکتے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم تب ضرور اس کو الیبریٹ کریں گے. لیکن یہاں پہ خواہش کی بات ہے، خواہش نفس کی بات ہے، تو یہی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ جو طلب ہے نا ہدایت کی، یا ہدایت کی طلب اندر ہوگی یا خواہش کی طلب اندر ہوگی. جو ہدایت پر رہنا چاہے گا، ہدایت کو فالو کرنا چاہے گا، خواہشات آٹومیٹکلی اس دل سے وائپ آؤٹ ہو جائیں گی، اس میں جگہ ہی نہیں ہے. جہاں ہدایت ہوتی ہے اس دل میں اتنی خواہشات پالنے کی جگہ نہیں ہوتی. اور جو پال لیتا ہے تو پھر ایسے ظالم لوگوں کو جو حقدار کو حق نہیں دیتا، جہاں ہدایت ہونی چاہیے تھی وہاں خواہش نفس ہے، جہاں اللہ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ کوئی اور شریک ہیں، اور جہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا چاہیے تھا وہاں پر کسی انسان کا فلسفہ اور حکم ہے. تو پھر ایسے گمراہ لوگوں کو، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جنہوں نے خود ہدایت کو طلب نہیں کیا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قرآن اندازی نہیں ہے کہ میں نے اس کو ہدایت دی اور اس کو نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے مارنا چاہتا ہے، جو ہدایت کی تڑپ اور طلب رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَلْنَا، پے در پہ بھیجا ہم نے. وصل کیا ہوتا ہے؟ وصل ویسے تو رسی کے بٹنے کو کہتے ہیں، توصل رسی کو کہتے ہیں. اور ویسے تو قرآن میں الگ سے بھی قرآن کے لیے رسی کا، حبل کا ورڈ یوز ہوا ہے. سورہ آل عمران میں کیا آتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، سب کے سب. تو اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، اسی کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ وصل بھی رسی ہوتی ہے، اور توصل جو ہے نا، توصل وہ رسی کے بٹنے کو کہتے ہیں. یعنی کہ بٹنا، یہ رسی اتنا بڑے بڑے اس کے پیسز نہیں ہوتے اور وہ اکٹھی اس کو بس بل دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے توصل کا ساتھ ساتھ پیوند لگتا جائے اور سلسلہ جاری رہے. یعنی کہ جیسے کہ وصل جو ہے نا وہ جوڑ کو بھی کہتے ہیں. وہ ہڈی جو دوسری سے جڑی نہ ہو، وہ اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ وصل، اسے وصل کہتے ہیں. اسی طرح واصلہ، بالوں کے ساتھ نقلی بال جوڑنے والی، یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ موتصلہ اور واصلہ، تو بالوں کے ساتھ نقلی بال جوڑنے والی وہ واصلہ ہوتی ہے. اور مستوصلہ، مستوصلہ کیا ہوتی ہے؟ جو بالوں کو جڑواتی ہے، جڑوانے والی. اور واصلہ جو بالوں کو جوڑتی ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز جڑ رہی ہے اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو رہا ہے. یعنی کوئی پیون ساتھ، کوئی چھوٹا چھوٹا پیس، کوئی پارٹ ساتھ لگتا جا رہا ہے اور پھر سلسلہ بنتا جا رہا ہے. وصال کیا کہا جاتا ہے؟ موت کو بھی اکثر وصال کہا جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو ہاں اللہ سے ملتا ہے جا کے انسان، تو ٹھیک ہے، وصول ہو گئی کوئی چیز، جا ملی کوئی چیز، ہو گیا وہ بھی. لیکن ایک وصال کا مطلب ہے کہ یہ جو تسلسل ہے،
تو وصال جو ہے، موت بھی انسان ایک دوسری حالت میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ حالت مسلسل رہتی ہے، اس حالت پر دوام رہتا ہے. تو کسی کام پر دوام ہونا یہ بھی وصال ہوتا ہے. اور یہاں پر کس کام پر دوام کی بات کی جا رہی ہے؟ اور البتہ تحقیق وصلنا، پے در پہ بھیجا ہم نے، لہم القول، ان کے لیے. کن کے لیے؟ اہل مکہ کو خاص طور پہ، اور ویسے عام خطاب بھی دیا جا سکتا ہے. مکی صورت ہے تو اہل مکہ کو خطاب ہے، لیکن ویسے عام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے بھی پے در پہ کلام کو بھیجا گیا، ہدایت کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، اور صحیفوں کو بھی بھیجا گیا، کتابوں کو بھی بھیجا گیا. اور البتہ تحقیق وصلنا، پے در پہ بھیجا ہم نے، لہم القول، ان کے لیے کلام. قول کلام، بریکٹ میں اپنا بھی لکھ لیں، کلام اپنا، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل ہدایت بھیجنے کے لیے وصل کا ورڈ استعمال ہوا ہے. جیسے رسی بڑھتی چلی جاتی ہے نا، تو اللہ کی ہدایت کا انتظام بھی کیا جاتا رہا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے انتظام کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا. شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک سلسلہ تھا. اور ایک معنی یہ ہے اگر اہل مکہ کو مراد لیا جائے، کیونکہ مکی صورت ہے، انہی سے کلام ہے، تو دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ مکہ والوں کے لیے نشانیوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا. انہیں باتیں سمجھائی جاتی رہیں، قرآن کی آیات نازل ہوتی رہیں، قرآن کی آیات کے نزول کا سلسلہ جاری رہا. اگر اہل مکہ مراد ہیں تو پھر قرآن کا سلسلہ جاری رہا. پے در پہ کیا بھیجی گئی؟ وہی بھیجی گئی، قرآن کی آیات بھیجی گئیں. تورات تو پے در پہ نہیں بھیجی گئی تھی، وہ تو ایز اٹ از پوری کی پوری شریعہ دے دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن قرآن جو ہے وہ پے در پہ، یعنی کہ مسلسل آیات اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر وہ صحابہ کو بتاتے تھے. تو اس لیے کہا گیا. اور البتہ تحقیق وصلنا، پے در پہ بھیجا ہم نے، لہم القول، ان کے لیے کلام، بریکٹ میں لکھ لیں اپنا، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں. ان لوگوں کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا تاکہ یہ ہدایت پا جائیں، نصیحت پا جائیں، نصیحت پکڑ لیں. پھر 52 آیت میں ہے، الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، دی ہم نے انہیں کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن، قرآن سے پہلے. اور آتیناہم، یہ کس کو دی، کس کو عطا کی گئی؟ آتیناہم، دیکھیں عطی ہوتا ہے دیا جانا، نا ہم انہیں، وہ لوگ، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے. ہو ہوتا تو سنگولر کا ہوتا، مذکر کا، اور ہما ہوتا تو تثنیہ کا. آتیناہم، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لے کے آئے، یہود یا نصارہ. وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن. ہم، وہ، بھی، اس پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ بھی کو اس پر کر لیں، یا اس کا معنی ساتھ اس کے کر لیں. بھی کا مطلب ساتھ، ہی کا مطلب اس کے، یا اس پر بھی ٹھیک ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر ان اہل کتاب کی بات ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہیں قرآن سے پہلے بھی کتاب ملی اور وہ اس پر بھی ایمان لے کر آئے، اور پھر جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے اس حق کو پہچان لیا. دیکھیں یہود سب کے سب جو تھے وہ منکر حق نہیں تھے، اور نصارہ تو عیسائی تو بہت زیادہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. یہود بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 10 تک بھی نہیں ان کا نمبر جاتا جو مخلص مسلمان بنے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے یا کعب احبار تھے، یہ مخلص مسلمان بنے. لیکن زیادہ تر یہود مخلص مسلمان نہیں تھے. دیکھیں سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اینڈ پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو مغضوب ہیں ان کے راستے پہ بھی نہیں ہم نے جانا، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستے پہ بھی نہیں جانا، تو مغضوب کا اکثر ترجمہ یہود کیا جاتا ہے. لیکن غیر الیہود نہیں کہا گیا، مغضوب کہا گیا، جن پر غضب ہوا، کیونکہ تمام یہود پر غضب نہیں ہوا، کچھ کو ہدایت بھی ملی.
اور زولین کی جگہ نصارہ نہیں کہا گیا، کیونکہ تمام نصارہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں، کچھ اپنے نبی کی تعلیمات پر ہی رہے اور اسی حالت میں فوت ہوئے ہوں گے، اور کچھ جنہوں نے تب کی تعلیمات بھی دل سے قبول کیا ان کو، اور اس کے بعد انہی تعلیمات کا حصہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، تو اس طرح انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانا اور ان پر ایمان لے کے آیا۔ یہ انہی کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب، اہل کتاب میں سے تھے، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، وہ اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب یتلا پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، کیا؟ بریکٹ میں لکھ لیں، قرآن، ان پر قرآن، قولو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر، انہو بے شک وہ، الحق حق ہے، یعنی بالکل سچ درست، بے شک وہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، من قبل ہی اس سے پہلے ہی، مسلمین فرما بردار۔ اب اس کے بارے میں، اس کے شان نزول میں کچھ واقعات بھی آتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہی بات ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا گیا، پہلے وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لے کے آئے، پھر جب قرآن پڑھا گیا تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ قولو انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں، ایمان لائے ہم اس پر، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ انہوں نے پہچان لیا جیسے تورات اور انجیل حق تھے، یہ قرآن بھی حق ہے، تھے ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار، کہ ہم تو پہلے ہی فرما بردار تھے۔ اب اس میں دیکھیں، ملکہ سبا نے بھی کیا کہا تھا؟ اس سے ملتی جلتی بات ہی کہی تھی نا، کہ ہم تو پہلے ہی فرما بردار تھے، یعنی کہ جب آپ نے ہمیں، سلیمان علیہ السلام نے جب انہیں لیٹر بھیجا تھا ملکہ سبا کو، تو وہ تبھی جان گئی تھی کہ یہ ایک معزز شخص کی طرف سے آیا ہے، معزز پیغام ہے، اور یہ انسان، اور پھر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے تحائف بھیجے جو سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں کیے، کہ مجھے برائب کرنے کی، مجھے رشوت دینے کی کوشش نہ کرو، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور پھر اس نے جب اپنا تخت دیکھا ان کے پاس تو کیا کہا تھا؟ ہم پہلے ہی مسلمان تھے۔ اور یہاں بھی ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ تھے ہم اس سے پہلے ہی مسلمان۔ اس کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں نزول، شان نزول میں، اس میں ایک تو ابن عباس کی روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر، کیونکہ غزوہ خیبر ظاہر ہے سارے غزوات جو ہیں وہ مدنی دور میں ہوئے، تو غزوہ خیبر کے موقع پر نجاشی نے حبشہ کے درباریوں میں، نجاشی ظاہر ہے حبشہ کا فرما روا تھا، تو اس میں اپنے درباریوں میں سے اس نے 40 لوگ بھیجے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آئیں، اور وہ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات جو بھی سنی، حاصل کی، ایمان لائے، وہاں پھر غزوہ میں بھی شرکت کی، زخم بھی کھائے، لیکن ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا تھا، زخم بھی کھائے، قربانی کی، یعنی کہ اپنے نفس کی قربانی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے غزوہ میں شرکت کی۔ یہ لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ انہوں نے پہلے بھی اپنی کتاب پر بھی وہ اس حق کو قبول کیا، اور بعد میں جب قرآن ان پر پڑھا گیا تو انہوں نے اس حق کو بھی قبول کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے صحابہ کی ایک ابتر بالکل حالت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ملک میں، اپنی جگہ پر آسودہ ہیں، ہم جا کر ان لوگوں کے لیے مال اسباب بھی بھیجیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن ایک دوسرا واقعہ بھی اسی انہی آیات کی شان نزول میں آتا ہے، لیکن وہ سعید بن جبیر کی روایت ہے، اور وہ مکی دور کا بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب مدینہ ہجرت سے پہلے حبشہ ہجرت ہوئی تھی، تو حبشہ جب ہجرت کر کے گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیمات پیش کی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، تو نجاشی اور اس کے درباری وہ تورات اور انجیل پر ایمان تو رکھتے ہی تھے، عیسائی تھے، وہ عیسائی جو ہیں وہ تورات انجیل دونوں کو مانتے ہیں، تورات اور انجیل، لیکن جو یہود ہیں وہ صرف تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنی اور نیو ٹیسٹیمنی، تو لیکن یہ جو یہود ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹیمنی کو مانتے ہیں۔ اب اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بھی دیکھ چکے تھے، ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب پر بھی ایمان
حق کو تسلیم کیا، ایمان لے کر آئے، اور جب قرآن ان پر پڑھا گیا، حضرت جعفر طیار نے ان پر قرآن پڑھا تھا، سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی، تو ان احکامات کی بھی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ یہ آیات ان کے لیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اس سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ قرآن میں، یہ سورہ آل عمران میں 199 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ 199 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں ان کی کیا بات کی گئی ہے آگے 200 آیت میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس آیت میں بھی یہ 52 آیت کے بعد آگے 53 آیت میں ان کا ذکر ہے کہ وہ فرما بردار تھے، پہلے سے ہی فرما بردار تھے، اپنی کتاب پر بھی ایمان لے کے آئے، قرآن پر بھی ایمان لے کے آئے، اور آگے بھی جو ان کی خوبی کا ذکر ہے نا، ان کا صبر ہے۔ کیونکہ جب بھی انسان کوئی بھی انسان کسی بھی دور میں پیغمبر پر ایمان لے کے آتا ہے تو شروع کے حالات بہت مشکل ہوتے ہیں، اس کا ماحول اس کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے صحابہ نے مشکلیں بہت اٹھائیں کہ تمام ماحول جو تھا وہ شرک پرست لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، ماحول سازگار نہیں تھا، لیکن جب ایمان لے کے آئے تو بہت زیادہ صبر کرنا پڑا، مشکلوں پر صبر کرنا پڑا۔ اور ایک صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقامت، اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا پڑا، اور وہ اتنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ یہ جو نجاشی کے دربار سے لوگ آئے، اگر یہ والی روایت لی جاتی ہے، ویسے تو دونوں ہی حبشہ کی طرف سے تھے، یہ جو نجاشی کے دربار کی روایت لی جاتی ہے، جو جعفر طیار کی وجہ سے جو آگے چلی، سعید بن جبیر نے روایت کی، اور جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تعلیمات پیش کی ان کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس میں جب وہ واپس آئے نا، واپس جانے کو حبشہ کے لیے تیاری جب اس وفد نے پکڑی، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ اور اس کے ساتھی راستے میں ان کے پاس گئے، ان کو جا پکڑا اور ان کو کافی بدظن کیا کہ تم تو بہکے ہوئے لوگ ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے، تو مطلب اس طرح کی باتیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم نے کیا بے وقوفی والی بات کی، تم ان کی باتوں میں آ گئے ہو، یہ تو ایسے ہی ہے، مطلب انہوں نے اسلام سے متفر کرنے کی کوشش کی کہ تم اس کی باتوں میں آ گئے ہو، یہ تو ایسی ہی خود بھی نعوذ باللہ، مطلب کہ اس کا اپنا دین درست نہیں ہے اور تم نے اپنا دین اس کے لیے چھوڑ دیا، بیٹھے بیٹھے اپنا دین بدل دیا، تم نے کیا بے وقوفی کی تم نے۔ تو اس پر اہل حبشہ نے کیا جواب دیا تھا انہیں؟ یہ جواب دیا کہ سلام ہے بھائیو تم پر، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، تم اپنے طریقے پر چلو، ہم اپنے طریقے پر چلیں گے، ہمیں اپنے طریقے پر چلنے دو، تم کو سلام ہے۔ یہ بات ہوتی ہے جو حق کے راستے پہ چلتا ہے نا، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، مخالفت کے باوجود یہ جو صبر ہے نا، یہ تبھی آتا ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ جس کو یقین ہی نہیں میں حق پر ہوں، جس کا دل شرح صدر ہوا نہیں، اس کا سینہ کھلا نہیں، وہ مشکلات پہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے مذاہب سے جب بھی کوئی دین اسلام میں داخل ہوا، کسی بھی دور میں اسے بہت سی مشکلات فیس کرنی پڑی۔ آج بھی آپ کبھی نان مسلم سے پوچھیں، جب وہ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو فیملی بائیک آؤٹ کرتی ہے، اپنے رشتہ دار ملنا چھوڑتے ہیں، کبھی کبھی مسلمز بھی ویسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ تو کرنا چاہیے لیکن وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ماحول سے بالکل مخالف ایک چیز کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ تو وہ جو صبر ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی بھی جو لاسٹ آیت ہے اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے اور ثابت قدم رہو۔ آمنوا اصبروا وصابروا، ثابت قدمی استقامت بھی صبر ہے، اور مشقت پر مشکلیں سہنا اور اللہ سے رجوع کرتے رہنا، اللہ سے امید لگانا، وہ بھی صبر ہے۔ اور پھر رابطو، یہاں تو مورچوں پر ڈٹے رہنے کی بات ہے، لیکن جو سورہ قصص میں جو نیکسٹ آیت ہے اس میں کیا ہے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤتونا،
جو دیے جائیں گے اجرہم، اجر اپنا، مرتين، دو بار. کیوں دو بار دیے جائیں گے؟ ایک تو وجہ انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کیوں دو بار وہ اجر دیے جائیں گے، لیکن ایک وجہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ 3 اشخاص کو دوہرا اجر ملے گا. ان میں سے ایک شخص کیا ہے؟ اہل کتاب میں سے جو ایمان رکھتا ہو، کیونکہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اس لیے اسے دوہرا اجر ملے گا. تو اس لیے دوہرا اجر ہے کیونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا. یہ 51 52 53 آیات یہ اہل کتاب کے 52 53 54 آیات یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے. تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. اور پھر جو اسپیشلی وجہ بتائی گئی اس میں کیا کہا گیا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا بما، بوجہ اس کے جو صبر، انہوں نے صبر کیا. یہاں پر صبر سے کیا مراد ہے؟ مخالفت کے باوجود حق پر جم جانا. یہ جو استقامت ہے نا، یہ وہ والے صبر کی بات ہے. یہ والا صبر کیا. وہ یدرؤون، اور وہ دور کرتے ہیں. درا کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا. بالحسنتی، ساتھ بھلائی کے. بالحسنت السیئہ، ساتھ بھلائی کے برائی کو. دوسری کیا ان کی خوبی بتائی گئی ہے؟ وہ بد اخلاقی نہیں کرتے، وہ خوش اسلوبی سے، نرمی سے جواب دیتے ہیں. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ 3 بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا دوہرا اجر ہے. ایک ان کی استقامت، دوسرا بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرنا. قرآن میں اور جگہ پہ ہم جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو برائی کو اچھائی کے ساتھ. تو تمہارا جانی دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست. تو جو بھی مخالفت کر رہا ہوتا ہے آپ بھلائی کے ساتھ اسے جواب دیں تو کتنی دیر مخالفت کرتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے بڑے دشمن تھے. فتح مکہ پہ سب نے اسلام قبول کر لیا. کچھ کو نہیں توفیق ملی کیونکہ اندر طلب ہی نہیں تھی، تو انہیں نہیں توفیق ملی. ابو جہل جہالت نہیں مرا، ابو لہب جہالت نہیں مرا. تو یہاں پر اچھا کچھ نے اس سے مراد، یہاں پر حسنہ سے مراد علم اور حکمت لی ہے، اور سیئہ سے مراد جہل اور غفلت لی ہے، جہالت اور غفلت. یعنی کہ وہ جو جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا ان کی جو خوبیاں ہیں، ایک تو ان کی استقامت ہے، ان کا حق پر جمے رہنا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے علم اور حکمت کے ذریعے جہالت اور غفلت کو دور کرتے ہیں. دیکھیں جہل جو ہے نا، جہالت، لا علمی، اس کا توڑ کیا ہے؟ جہالت ہوتا ہے، دیکھیں ایک تو ہے غفلت، غافل ہے انسان، اس کو علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا توڑ ہے علم، اسے علم دے دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے، جیسے آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا، علامہ اقبال کی شاعری نے غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو جگایا، ہے نا. وہ جاہل نہیں تھے لیکن وہ غافل ضرور تھے. کیوں؟ ان کے پاس تعلیمات تھیں، انہیں تعلیمات کا پتہ تھا، لیکن غفلت کا شکار تھے. غفلت کا شکار تھے تو پھر انہیں جھنجھوڑا گیا، ان کے علم کو رینیو کیا گیا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ علم بھی ہے لیکن انسان ضد، سرکشی کرے، جہالت برتے، تو اس کا توڑ ہوتا ہے حلم، حلیمی، نرمی، حکمت. جہالت کا توڑ حلم اور حکمت ہے، حلیمی اور حکمت ہے. صرف علم سے آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، کسی جاہل کو علم سے سکھایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ سرکش بھی ہوتا ہے. وہ اپنا جو بھی اس کا سٹانس ہوتا ہے نا، جو بھی اس کی رائے ہوتی ہے، وہ اس پہ تکبر کی وجہ سے بھی اٹکا ہوتا ہے. تو اس تکبر کی دیوار کو توڑنے کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے اور حلم چاہیے ہوتا ہے، بہت نرمی چاہیے ہوتی ہے، بڑی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. تو وہ لوگ ایک تو صبر کرتے ہیں، جیسے یہ حبشہ والوں نے جواب دیا تھا، سلام ہے بھائیو تم پر، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے جواب ہے، سلام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور بھی ان کی خوبیاں اگلی آیت میں بھی ہیں. یہاں پر استقامت، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا، اور جو رزق دیا ہم نے انہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جیسے یہ جو حبشہ کے لوگ آئے، وفد آیا، اور
جب انہوں نے ان کی ابتر حالت دیکھی صحابہ کی، یہ جو غزوہ خیبر کے موقع والی جو روایت ہے، تو اس میں صحابہ کی حالت دیکھ کے کیا کہا کہ ہم ان کے لیے اپنا مال اسباب بھی بھیجیں گے. تو اس لیے دونوں روایات کوٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ بالکل ان واقعات پہ فٹ ہیں کہ انہوں نے صبر بھی کیا، کسی کے کہنے پر وہ اپنے حق سے پلٹے نہیں، جمے رہے، برائی کو بھلائی سے دور کیا، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا. پھر وَإِذَا، اور جب سَمِعُوا، وہ سنتے ہیں. اب یہ بھی خوبی ہے ایسے ہی لوگوں کی جنہیں دوہرا اجر ہے، ایک ان کا صبر، ایک برائی کو بھلائی سے دور کرنا، ایک جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب وہ سنتے ہیں، وَإِذَا، اور جب سَمِعُوا، وہ سنتے ہیں، سمع اللغوی، بےہودہ بات، لغو بات، اعرضوا، وہ اعراض کرتے ہیں، عنہ، اس سے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، اعمال ہمارے، ولکم، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، اعمال تمہارے، سلام، سلام ہو علیکم، تم پر، لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو. اب لغو سے وہ اعراض کرتے ہیں. اعراض، آرزہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے کی چیز، چوڑائی کو بھی کہتے ہیں. آرادانی، سامنے سے ہٹ جانا. تو جہاں پہ لغو ہوتی ہے نا، لغویات ہوتی ہیں، وہاں سے وہ ہٹ جاتے ہیں. لگا، چڑیوں کی چوں چوں کی آواز کو کہتے ہیں. دیکھیں، کوئی بات ہو نہ ہو، بے سبب جب دن چڑھ جاتا ہے، چڑیوں کا جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ چوں 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 کرتی رہتی ہیں، چاہے اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں. یہ ان کی، اب یہاں سے اس بات کو سمجھیں، لگا جو ہے نا، وہ چڑیوں کی چوں چوں کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لگا القلب، اگر کہا جائے قلب، کتے کو کہتے ہیں، جو دوسرے والے کاف، گول کاف نہیں، دوسرے کاف سے جو قلب ہے، جو گول کاف سے ہے وہ تو دل کو کہتے ہیں قلب، وہ نہیں. لگا القلب کتے کے بھونکنے کے لیے بھی آتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی بھونکتا رہتا ہے، کوئی وجہ ہے نہیں ہے اس کی. ایک جگہ قرآن میں کیا آیا ہے کہ اس کو کچھ بھی کرو اس کی زبان باہر ہی رہے گی، یہ ہانپتا ہی رہے گا. تو جس نے تنقید کرنی ہے نا، اسے کچھ بھی کرو وہ ایسے ہی تنقید کرتے رہیں گے. یہاں لغو، ویسے تو لغو کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی بےہودہ قول جو کسی بھی طرح سے فائدہ نہ پہنچائے، جس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، بےہودہ بات ایسی ہے نا جس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہاں پر اس آیت کے حساب سے لغو سے کیا مراد ہے؟ یہ ان کی خوبی ہے نا جنہیں دوہرا اجر ملے گا، کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. اس سے مراد وہ گالی گلوچ ہے جو مشرکین مسلمانوں کو کرتے تھے. لہٰذا دین کے کام کرنے والوں کو تنگ کرنا، انہیں باتیں کرنا، کرٹیسائز کرنا، یہ بھی لغو میں آتا ہے. یہ بہت بڑا. اور اس آیت میں یہاں لغو سے مراد، ویسے تو لغو کے بارے میں قرآن میں اور بھی آیات میں بات آئی ہے، لیکن یہاں پہ اسپیشلی وہ بری باتیں ہیں جو کسی کو اس کے دین میں تنگ کرنے کی وجہ سے کی جائیں. سورہ مؤمنون میں ہم کیا پڑھ کے آئے تھے؟ مومن لغو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، مورزون ہوتے ہیں. سورہ فرقان میں کیا آیا تھا؟ لغو سے عزت سے گزر جاتے ہیں مومن. یہی ہے نا کہ جو بے فائدہ چیز ہے. انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ وہ بے مقصد لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، اور یہی لغو کو چھوڑنا ہے. لغویات جو ہیں وہ بے فائدہ چیزیں ہیں. اور یہاں پر لغویات اسپیشلی وہ باتیں جو فضول ہوتی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی، صرف انسان کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے کی جاتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو کفار مکہ کرتے تھے. اس 55 آیت میں یہ جو بتایا گیا کہ وہ لغو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جس میں لغویات سے بچنے کے بارے میں ہدایات بھی ہیں اور اس کی امپورٹنس کو بھی ظاہر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے عیب چھپا لے گا. تو زبان کی حفاظت جو ہے وہ
عیب چھپانے کا ذریعہ ہے۔ زبان کی حفاظت سے عیب کیسے چھپیں گے؟ ایسے ہی چھپیں گے کہ جب آپ دوسروں کی عیب تراشی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عیب چھپا لے گا۔ اس زبان سے ہم یہی لغویات بولتے ہیں، بے مقصد کامنٹس، بے مقصد گوسپ، بے مقصد باتیں۔ یہ صرف غیبت اور جھوٹ یہ لغویات نہیں ہیں، یہ زبان کے گناہ نہیں ہیں، یہ بیہودہ قول نہیں ہے۔ ہر بے فائدہ بات جس کا آپ کے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لغو جو ہے نا اس کا تعلق کلام سے ہے، گفتگو سے ہے۔ وہ گفتگو کا انداز بھی ہو سکتا ہے، الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے لہجے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو کہ قرآن میں جہاں پہ آیا کہ وہاں لغویات نہیں ہوں گی جنت میں، اور وہاں ان کا کلمہ سلام ہوگا، تو اس کا اپوزٹ ورڈ سلام یوز کیا گیا، اس کا متضاد سلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی زبان کی حفاظت میں صرف یہ نہیں ہے کہ غیبت اور جھوٹ تو بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن جو بے مقصد گفتگو، بے مقصد کامنٹس، چاہے وہ نیگیٹو نہ ہوں لیکن اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کی کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، وہ بے مقصد چیزیں ہیں۔ تو زبان کی حفاظت میں سب کچھ آتا ہے کہ آپ لغویات، گوسپ سے بھی پرہیز کریں۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور شرم کا، کیونکہ یہ دو ہی انسان سے بڑے بڑے گناہ کراتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک اس کا دل درست نہ ہوگا، اور کسی بندے کا دل تب تک درست نہ ہوگا جب تک اس کی زبان درست نہ ہوگی۔ کیونکہ جو انسان بولتا ہے اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے اور اس کے اپنے دل پر بھی ہوتا ہے، تو اس کا دل درست نہیں رہے گا۔ ہاں، جو دل میں ہے وہی زبان پر آتا ہے، اور جو زبان سے آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کا اثر آپ کے دل پہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ اگر بار بار اللہ تعالیٰ کی کوئی آیات یا احادیث بتا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا آپ پر بھی اثر ہو جائے گا، آپ کے اپنے دل پر بھی اس آیت کے، اس حدیث کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آیات ہے نا 52، 53، 54، یہ آیات ویسے تو دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں یہ اجر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ لیکن امام راضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ان حالات سے گزرتا ہے جن حالات کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، تو اس شخص کے لیے بھی ایسا ہی اجر ہے، اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو بھی، غافل تھا وہ، اور پھر وہ دین میں آیا، پریکٹسنگ مسلم بن گیا، اور اسے بھی ایسی ہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اسے بھی صبر کرنا پڑا، اسے بھی برائی کا جواب بھلائی سے اس نے دیا، اور پھر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، اس نے لغویات سے اراض کیا، تو اس کے لیے بھی پھر دوہرا اجر ہے۔ یہ امام راضی نے اس کی تفسیر ایسے بھی کی ہے 52، 53 اور 54 آیت کی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ اور یہ جو آگے بھی آیت ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر اجر بھی ویسا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے، یعنی مجھے کوئی نصیحت کریں آپ، مجھے وصیت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے وصیت کیا کی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تمام بھلائیوں کا مرکز ہے۔ یعنی کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ تمام بھلائیوں کا مرکز ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا رہے گا وہ گناہ کرے گا ہی نہیں۔ تقوی کیا ہے؟ وہ ڈر جو انسان کو گناہ سے پہلے روک لیتا ہے، گناہ کے بعد والا ڈر نہیں، اس سے پہلے والا۔ تو یہ تمام بھلائیوں کا مرکز ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، یہ تمام مسلمانوں کی رہبانیت ہے۔ اب مسلمانوں کی رہبانیت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا تیاگ دیں، نہ وہ شادیاں کریں، نہ وہ بچوں کو ریز کریں، نہ وہ مال کمائیں، سب کچھ کریں۔ مسلمان کا جہاد اس کی رہبانیت ہے۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ جہاد بالعلم بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی دنیا سے کٹ کے علم کا جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جنگوں میں جاتے ہیں وہ تو آبویسلی کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا جہاد رہبانیت ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تمام بھلائیوں کا مرکز ہے، جہاد کرتے رہو، تمام مسلمانوں کی رہبانیت ہے جہاد، اور ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اس سے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ یعنی کہ
تمہیں ایک ہدایت ملے گی، تم اپنی زندگی کے معاملات اس کے ذریعے سلجھا لو گے، تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا۔ آسمان پر کیسے ذکر ہوتا ہے؟ وہی والی حدیث یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے، وہ حاملین عرش کو کہتے ہیں جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، 4 ہوتے ہیں لیکن قیامت کے روز 8 ہوں گے حاملین عرش۔ پھر وہ پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر آخری آسمان 7ویں آسمان پر، اور پھر وہ جو محبت ہے وہ زمین پر اتار دی جاتی ہے اسی بندے کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت سے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان پر تمہارا ذکر ہوگا۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ اور اپنی زبان کو ہر بری بات سے بچائے رکھ، صرف بھلائی اور نیکی کی باتیں نکالو، صرف بھلائی اور نیکی کی باتیں نکالو، اس سے شیطان پر تم غالب رہو گے۔ تو پھر یہ جو زبان ہے اگر اسے ہم نے کنٹرول میں نہیں کیا تو شیطان ہم پہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زبان جو ہے نا، اسی کے رستے شیطان ہم سے گناہ کراتا ہے اور ہماری نیکیاں بھی برباد کراتا ہے۔ گناہ بھی اس سے کراتا ہے اور نیکیاں کی بھی اسی سے ضائع ہوتی ہیں۔ احسان کیا، جتا دیا، اسی زبان سے جتاتے ہیں، نیکی ختم۔ پھر احسان کیا، اسی شخص کو تانا دے دیا، اذیت دے دی کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ کرتا رہا ہوں، تو پھر نیکی ختم۔ پھر کسی انسان کے ساتھ احسان کیا، پھر اسی کی غیبت کر دی، نیکی ختم۔ اسی زبان سے ہم شیطان کو اپنے اوپر مغلوب کر لیتے ہیں۔ نعمان بن بشیر سے حدیث مبارکہ ہے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے، کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر جو تھے انہوں نے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہیں وہ کان جن سے میں نے یہ سنا ہے رسول اللہ سے۔ یعنی کہ یہ ایک بہت ایک زور ہے کلام میں کہ اشارہ کر کے بتا رہے کہ ان کانوں سے میں نے سنا ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ بے شک حلال واضح اور صاف ہے، بے شک حرام بھی واضح اور صاف ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جس نے ان چیزوں سے خود کو بچا لیا، اس نے دین کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کوئی چرواہا کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ میں چلا جائے اور پھر سارا باغ یا ساری چراگاہ جو ہے اس کو چر جائے۔ یاد رکھو تمہارے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ درست ہوگا تو سب درست ہوگا، وہ بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ کیسی بات ہے، زبان کی امپورٹنس اور اس کے بعد دل کی امپورٹنس۔ تو زبان سے دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ لفظ کا تعلق جو ہے نا وہ کلام سے ہے، گفتگو سے ہے نا۔ گفتگو میں آپ کا انداز بھی ہے، آپ کے الفاظ بھی ہیں، اور آپ کا لہجہ سب کچھ آتا ہے۔ تو بے مقصد گفتگو کر کے، جیسے چڑیوں کا چہچہانا یا جانوروں کا بولنا، انسان کی گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی گفتگو با مقصد ہونی چاہیے۔ کسی بھی گوسپ میں، کہ دیکھیں یہ کیا ہے، ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ خواہش نفس کو الہ نہیں بنانا۔ جو حق کو اپنا نہیں سکتے اس کے پیچھے وجہ ہی صرف ایک ہے کہ انہوں نے خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے، ان کی خواہش نفس ہی وجہ ہے۔ تو یہ جو بے وقت کی اور فضول لمبی لمبی گوسپس ہیں یا کوئی بھی بیہودہ باتیں ہیں، اس میں آپ کے موبائل کی ویڈیوز آ گئیں یا ٹی وی فلمیں، سب کچھ لغویات ہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سارے گوسپس، یہ کیا ہے؟ آپ کے دل کی تسلی۔ جس کو سوٹوں میں انٹرسٹ ہے وہ سوٹوں پہ باتیں کرتی چلی جائے گی، جس کو سسرال کی غیبت میں انٹرسٹ ہے وہ اس کی باتیں کرتی چلی جائے گی، جس کو سیلیبریٹیز کی حالات زندگی کو ڈسکس کرنے میں انٹرسٹ ہے وہ اس کی گفتگو کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ بے مقصد گفتگو ہے۔ ان کے جینے مرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے جینے مرنے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے نیک اور بد اعمال سے ان کا کیا تعلق؟ ان کے نیک اور بد اعمال سے آپ کا کیا تعلق؟ تو ان پر پھر بات کرنا جس کے آپ کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لغویات ہیں۔
جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ہمارے عمل سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ زندگی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی اور اس کے ساتھ مقصد حیات بھی دیا۔ کیا دیا؟ لیبل، وہ کیا ہے سورہ ملک کی آیت؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات بنائی تاکہ وہ دیکھے کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو یہ احسن عمل تو کسی بھی طرح سے نہیں ہے۔ زندگی اور موت احسن عمل کے لیے دی گئی۔ یہ زندگی دوڑ ہونی چاہیے احسن عمل کے لیے، گپ شپ کے لیے نہیں۔ جس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے نا وہ اسی میں دوڑ لگاتا ہے۔ باتیں امپورٹنٹ ہے تو وہ باتوں میں ہی دوڑتا رہے گا۔ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس میں دوڑ لگائیں، اس کو، اس میں اپنی انرجیز، اپنا وقت، اپنی باتیں اسی پہ صرف کریں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو خود بھی فتنے میں پڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈال دیتے تھے۔ دیکھیں جو کفار تھے، جب صحابہ اسلام کی طرف آ رہے تھے، خود تو وہ مانتے نہیں تھے، لیکن صحابہ کو بھی وہ اذیتیں دیتے تھے اور ان کو بھی عبادتیں نہیں کرنے دیتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ میں کیا آتا ہے؟ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہ سنو، یعنی قرآن، یہ قرآن ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو۔ وہاں پہ خلل ڈالنا لغویات ہے، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ غالب آنے کے لیے تو ہم بے فائدہ باتیں کریں گے، کس لیے؟ ہماری باتیں غالب آ جائیں۔ کیوں غالب آئیں ہماری باتیں؟ اور بے فائدہ باتوں کو ہم غالب کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ دوسرے کی عبادت، دوسرے کے معاملات، دوسرے کی روٹین، دوسرے کے ذہن میں بھی ہم خلل ڈالیں گے، اور کس کی طرح ہو جائیں گے؟ منکرین حق کی طرح، جو صحابہ کو ستایا کرتے تھے باتیں کر کر کے۔ کلام سے تعلق ہے نا، تو یہ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، اگر گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ ٹی وی اونچی آواز میں لگائے رکھیں، میوزک لگائے رکھیں، وہ بھی آپ نے لغو ہی کیا، اور بالکل وہ والا لغو کیا جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ جو کسی مسلم کو اس کے دین سے ہٹانے کی وجہ بنتا ہے، ایسا لغو۔ مومن تو اسے اراض کر لے گا، لیکن ہم کیوں ہم وہاں کا گناہ کمائیں ایسے لغو کا حصہ بن کے؟ تو ایسی لغویات کا ہمیں حصہ نہیں بننا، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنے جو ہمارے نیک اعمال ہیں ان کو سیکیور کر کے رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات کو وہ اعراض کرتے ہیں اس سے، یعنی کہ اس بیہودہ بات سے، اس لغو سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، اعمال ہمارے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہ حبشہ کے وفد والوں نے کہا تھا کہ سلام ہے بھائیو، تم اپنے طریقے پر چلو، ہمیں اپنے طریقے پہ چلنے دو، تم کو سلام ہے، لکم دینکم ولی دین۔ تو پھر یہی فائنل بات ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں کو۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم، اگر تم ہمارے دین پر نہیں آنا چاہتے، تم لغویات کے ساتھ ہماری مخالفت کرتے ہو، تمہیں ہمارے اعمال پسند نہیں، تو ہمیں کون سے تمہارے اعمال پسند ہیں؟ تم ہمارے اعمال پہ نہیں آ سکتے تو ہم بھی تمہارے اعمال پہ نہیں آ سکتے۔ اور ہم نہیں، ہم چاہتے جاہلوں کو، جاہلوں سے کسی بھی طرح کی ہمیں مدد نہیں چاہیے، اعانت نہیں چاہیے، ان سے محبت رواداری کا تعلق نہیں چاہیے، ان کا ساتھ نہیں چاہیے۔ تمہیں ہم نہیں چاہیے تو ہمیں بھی تم نہیں چاہیے۔ نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو، ان کی کسی طرح کی سپورٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے لوگ جن کے طریقے یہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بیان کیا ہے، ان کے لیے اجر ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لغویات اس وقت ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ۔ جھوٹ غیبت اگر چھوڑ بھی دیں، دین والے اکثر جب اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں آ جاتا ہے تو یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن لغویات انسان چھوڑ نہیں پاتا، موبائل چھوڑ نہیں پاتے، فضول گوسپس ہم چھوڑ نہیں پاتے، ٹی وی فلمیں یہ ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے
کیونکہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اسی کے عیب چھپائے گا. جس نے اپنی زبان کو درست رکھا اسی کا دل درست ہوگا، اور درست دل ہی، قلب سلیم ہی مقبول ہوگا. کوئی مال منافع کچھ کام نہیں آئے گا آخرت میں، صرف قلب سلیم، سلامت دل جو ان سب آلائشوں سے پاک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دل کو اور زبان کو سنبھالنے کی توفیق دے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.